چلیے چل رمضان آ رہا ہے، رمضان مبارک کے بعد میں چند سوالات کر رہی ہوں۔ پہلا، سحری اور افطار میں خاص طور پر ڈائٹ میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ پلاننگ پراپر ہونا بہت ضروری ہے رمضان میں، نہیں تو پھر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے۔ بیلنسڈ ڈائٹ اور نیوٹریشس میلس لینا چاہیے جو بہت پوشٹک ہوتے ہیں، بہت غذائی ان کی بھرپور ہوتی ہے، جیسے کہ سحور کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر ہولسم فوڈز، فائبر رچ فوڈز آپ اپنے سحور میں انکلوڈ کیجیے، جیسے بناناز ہے، ملک پروڈکٹس ہے، اور پھر دلیا وغیرہ ہے، یہ سب کم۔ آئلی اور فرائیڈ فوڈ سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے اس کو لمٹ کریں اپنی کوانٹٹی میں۔ اور واٹر انٹیک بہت اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ گرمی کے روزے ہیں اور لمبے روزے ہیں ہمارے۔ بچوں میں جیسے 8 سال کے بچے ہیں، ان کا تقریباً 1400 سے 1500 کیلوریز ان کو ایک دن میں چاہیے پورے کھانے سے، اور پھر اس سے بڑی عمر کے 9-10 سال کی عمر کے لیے 1600 سے 1800 تک کیلوریز چاہیے۔ اگر یہ ریکوائرمنٹ ان کا افطار سے سحور کے بیچ میں پورا ہو رہا ہے تو روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں کا ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایکٹیویٹیز کیسے ہیں بچوں کی۔ بہت ایکسٹرا ایکٹیویٹیز روزے کے دوران دھوپ میں جا کے کھیل رہے ہیں بچے، تو اس میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تندرست ہے یا نہیں بچہ، یا پھر ان کا سحری اور افطار میں کریکٹ ڈائٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ لوگ بچوں بھی ہے نا زیادہ فرائڈ فوڈز کھا لیں، سافٹ ڈرنکس پی لیں، ایسے چیزوں سے زیادہ پیاس لگتی ہے ان لوگوں کو، تو ہیلدی ڈائٹ دینا چاہیے۔ تو شریعت نے تو فرض نہیں رکھا ہے، لیکن ہر چیز کی تلقین اور تربیت پہلے سے ہونا چاہیے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے نماز کی بھی 7 سال میں کہا گیا شریعت کے حساب سے کہ تلقین کرو، اسی طرح روزے کی بھی ہم ارلی شروع کریں گے، ارلی ایئرس میں، تو یہ عادی ہو جائیں گے بچے اس کے گریجولی۔ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو میں بہت چھوٹی عمر میں اس کا کافی ریسرچ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم تندرست بچوں کے لیے یہ روزہ رکھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بہترین تھا، اس سے ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اب دوسرا سوال کرتے ہیں، حاملہ اور رضاعت کرنے والی خواتین کے لیے کیا ہدایت ہے؟ حاملہ اور رضاعت کے لیے آپ جیسے جانتے ہیں شریعت کے حساب سے رخصت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں بھی اپنی جو مسڈ روزے ہیں ان کو پورے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی صحت اچھی ہے، اگر وہ کیلوری ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہیں تو بالکل رہ سکتے ہیں۔ جیسے حاملہ کے لیے 300 سے 350 کیلوریز زیادہ ہے عام انسان کے بنسبت، اور پھر لیکٹیشن یعنی رضاعت والی عورتوں کے لیے 500 کیلوریز زیادہ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے ان کو پریگنینسی میں، کمپلیکیشنز ہے، جیسے کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، بچہ بہت کمزور ویٹ کا ہے، یا پھر پانی بہت کم ہو گیا ہے مادہ رحم میں، یا پھر انیمیا ہو گیا ہے، خون کی کمی ہے، اور یہ چیزوں میں کیا ہے، اور یا پھر بہت ہائپر یعنی وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ارلی پریگنینسی میں، یہ چیزوں میں پھر فاسٹنگ اوائڈ کرنا چاہیے، اور بعد میں بھی وہ یہ مسڈ جو بھی روزے یہ ہیں پورے کر سکتے ہیں جو بھی مس ہو گئے ہیں، اس کی تو ہمیں اجازت ہے۔ آئیے اب دوسرا سوال کرتے ہیں، رمضان میں خواتین کے ایام حیض کو روکنے کے لیے دوا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایام حیض یہ قدرتی ماجرا ہے، سب عورتوں کو ہے، تو اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ بیمار میں شمار ہوتی ہیں اور اس میں بھی روزے کی رخصت ہے۔ تو ایام حیض کو شہر رمضان میں صرف 1 مہینے کے لیے پھر میڈیسنز لے کے اس کو ڈیلے کرنا، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ روزے تو آپ کو پورے مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے 3-4 مہینے تک آپ کا ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میرا ریکمنڈیشن ہے کہ مہینے نہیں ڈیلے کرنا چاہیے، کیونکہ اجازت ہے، رخصت ہے، بعد میں بھی یہ دن پورے کیے جا سکتے ہیں، انلیس کہ بہت ہی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بہت روزے زیادہ مس ہو رہے ہیں، اس کیس میں آپ کچھ میڈیسنز لے سکتے ہیں، ورنہ نارمل پیریڈز کے لیے ڈیلے کرنا کی اجازت نہیں ہے، یا پھر میں ریکمینڈ نہیں کروں گی۔